اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِذِ انْتَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ الانفال کی آخری 5 آیات جو 72 تا 75 یہ 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آج کی آیات بظاہر بہت آسان اور در حقیقت بہت مشکل آیات ہیں۔ بظاہر بہت آسان ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ہجرت کرنے والے اور نہ کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر فرمایا تھا، مواخات کے تعلق سے، اخوت اور بھائی چارگی کے تعلق سے اور موالات کے تعلق سے۔ یہ ٹرمز ہیں، موالات، مواخات۔ ہجرت تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں ہجرت۔ اس کے تعلق سے کچھ احکام اللہ رب کریم نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، اور خاص اس پرسپیکٹیو میں لیجئے جس پرسپیکٹیو میں غزوہ بدر کے وقت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مجبوراً بیچارے پکڑ کر کے یا ان پر جبر کر کے ان کے ساتھ آ گئے تھے، جو کافر تھے اور دشمن تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ میں بار بار کہتا ہوں اس بات، حضرت عباس ان میں نہیں تھی شامل، لیکن انہوں نے بالکل
کھل کر کے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن دل سے ایمان رکھتے تھے، لیکن کھل کر کے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن ہجرت تو کی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ قیدی بن گئے تھے تو بہت سخت طریقے سے ان کو پکڑا گیا تھا اور باندھا گیا تھا، اور یہ کہا تھا ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک دو اور لوگوں نے، کس کے ان کی مشقیں باندھو، اور حضور نبی اکرم کو ذرا اس وقت تکلیف سی ہو رہی تھی، رحمت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، چچا بھی تھے، اور انہوں نے بہت 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 حمایت بھی کی تھی مکہ مکرمہ میں جب تھے حضور نبی اکرم کی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، شروع سے ابتدائی دور سے آخر تک حمایت کرتے رہے تھے، سپورٹ کرتے رہے تھے، لیکن وہ حمایت کس قسم کی تھی یہ سوال ہے۔ وہ حمایت وہ تھی جو ٹرائبل قسم کی حمایت ہوتی ہے، جیسے ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے میں قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اور عرب میں ایک قبیلہ ایک مل کر منظم ہوتا تھا، اور اس کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی ہر فرد کی وہ حمایت کرے۔ یہ حمایت قبائلی حمایت تھی، یہ ایمانی حمایت تھی کہ نہیں تھی، اس پہ سوال ہے، کیونکہ اگر یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایمان ابھی نہیں لائے ہیں تو قبائلی حمایت تھی۔ تو جب تک وہ لوگ ایمان نہ لائیں، کلمہ نہ پڑھیں، اب دو جگہ ہیں، اس کو دو اسٹیٹس کہیے، ایک اسٹیٹ دارالاسلام بن گئی، مدینہ منورہ، اللہ کے رسول حضور نبی اکرم کی سربراہی میں ایک اسٹیٹ بن رہی ہے، حکومت کا چھوٹا سا ایک شیرازہ ہے، منظم ہے، اس میں کچھ قانون ہیں، کچھ باتیں ہیں، معاہدات ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آخر میں یہاں تک کہ جنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک طرف مکہ مکرمہ ہے، یہاں پر رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں حضور نبی اکرم کے بھی، مہاجرین کے بھی، لیکن وہ ہجرت کر کے نہیں آئے ابھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی حمایت کہاں تک کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس کو کس حد تک ان کو دیکھا جائے گا، وہ اگر مدد مانگیں گے تو مدد دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی، کس حد تک دی جائے گی، ان سے تعلق ولایت کا کس حد تک ہوگا۔ ولایت کے معنی میں اب بتا دیتا ہوں۔ ولایت کہتے ہیں جگری دوستی کو، ولایت کہتے ہیں پروٹیکشن دینے کو، ولایت کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آخری رفاقت نبھانے کو، ایسے تعلق نبھانا کہ جیسے بالکل اپنا ہے، جگری دوست ہے، پروٹیکشن دینے کو، حمایت کرنے کو، مددگاری کو۔ مددگار تو اور بھی کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں دوسرے والی مددگاری بات کر رہا ہوں، بالکل پورے طریقے سے مدد کرنا جس کو کہتے ہیں، کیونکہ مدد کی بات آئے گی تو دوسروں کو بھی مدد دینا ہے، ہر مومن کو مدد دینا ہے، کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن ایک دارالکفر میں ہے، دارالحرب میں ہے۔ اب دارالکفر دارالحرب بھی بتا دیتا ہوں، یعنی جو اسٹیٹ، جو ایک تنظیم، ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ جو ہیں، جہاں کے سربراہ جو لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، تو اسلام کو نہیں مانتے وہ دارالکفر ہے، اور اگر وہ لڑتے بھی ہیں تو دارالحرب ہے۔ انہوں نے اگر لڑنے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سرداران قریش میں ابو جہل کی قیادت میں ابو جہل لے کے آیا، لشکر کو لے کے آیا، حضور کے خلاف آ گیا، وہ دارالحرب ہے، جنگ ہو رہی تھی وہاں سے۔ اب وہاں کچھ مسلمان بھی تھے لیکن ہجرت کر کے نہیں آئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، بہت مشکل سوال ہے۔ میں نے چار تفسیریں پڑھی ہیں، اور چاروں تفسیر بالکل الگ بات کر رہی ہیں۔ میں نام بھی بتا دیتا ہوں تفسیروں کا آپ کے سامنے، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ مولانا مودودی ایک بات کہتے ہیں، مولانا امین صاحب دوسری بات کہتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی تیسری بات کہتے ہیں، اور مولانا صلاح الدین یوسف صاحب چوتھی بات کہتے ہیں۔ وجہ اس کی کئی وجوہ ہیں، میں اس لیے بھی بتا دوں کہ ورنہ آپ گھبرا جائیں گے قرآن سے اور بھاگ جائیں گے، میں اس لیے بتا دینا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی ہے، آپ کسی ایک تفسیر پہ اکتفا نہ کیجیے، نمبر ایک، کیونکہ ہر شخص جو ہے اپنے مزاج کے لحاظ سے ایک بات کہتا ہے، کچھ دوسری باتیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں کہتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں نعوذ باللہ چھپا دیتا ہے وہ، بلکہ اس کا مزاج ہے وہ کچھ باتوں کو رکھتا ہے، کچھ باتیں نہیں رکھتا۔ اتنی بہت سی باتیں اگر
وہ سب باتیں کہہ دے گا تو تفسیر اتنی موٹی انسائکلوپیڈیا ہو جائے گی کہ میں اور آپ نہیں پڑھیں گے پھر. اس لیے وہ کچھ باتیں سیلیکٹو لے کر کے کہتا ہے جو اس کے مزاج سے زیادہ میل کھاتی ہیں. ہر ایک مفسر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ایک بات. دوسرے ہر مفسر کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں کچھ ماحول اور حالات ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں کچھ بولتا ہوتا ہے وہ. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ پارشیل کچھ چیزیں وہ اس کی نظر میں جو اہم ہوتی ہیں وہ بول دیتا ہے، باقی چیزیں نہیں بولتا. جیسے میں نے بتایا کہ ان میں سلیکٹیولی باتیں کہتا ہے. چوتھی بات جو بنیادی نوعیت کی یہ ہے، اور بہت بنیادی نوعیت ہے، جب آپ 4 تفسیریں پڑھیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا، وہ یہ کہ ٹرانزیٹری احکام بھی قرآن میں نازل ہوتے تھے، اور ہیں بہت سے جو بعد میں منسوخ ہو گئے. یہ ٹرانزیٹری احکام ہیں، ان کا اطلاق مجھ پر اور آپ پر نہیں ہوتا، اس زمانے میں ہو رہا تھا اور ہو رہا تھا. یاد رکھیے ان آیات کا اطلاق 100% ہمارے اوپر نہیں ہوتا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس سچویشن میں کچھ بات بتائی جا رہی تھی، آج کل کی سچویشن آپ کو پتا ہے بالکل دوسری ہوتی ہے. اب جیسے ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ہے، میں بھی کلیئر کہنا چاہتا ہوں، تو کیا ہم اس کو دارالکفر دارالحرب کہیں، دارالاسلام کہیں؟ نہیں. کیا ہجرت کی اجازت ہے وہاں پر؟ وہ بلاتے ہیں ہمیں؟ نہیں. کیا سعودی عرب ہمیں بلاتا ہے؟ نہیں. یہاں تک کہ ایران بھی ہمیں نہیں بلاتا. تو جہاں ہجرت کے لیے ہمیں بلایا ہی نہیں جاتا، ویزا پہ 10 پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہجرت کر کے نہ آئیں تو آپ ان کی مدد بھی نہیں کرو، تو مجھے بتائیے بیچارے کو پرمیشن تک تو ہے نہیں، ہجرت کرے گا کیسے وہ؟ میرے دل کی اور آپ کے دل کی XYZ کے دل کی تمنا بہت ہے اور چاہتا ہے ہجرت کروں، اللہ کی خاطر ہجرت کروں، لیکن کوئی پرمیشن نہیں مل رہی اس کو. تو بتائیے مجھے کہ اس قانون پر نفاذ اس کا ہوگا؟ تو اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. یہ ہے وہ بات جو بہت بنیادی نوعیت کی ہے، بہت بنیادی نوعیت کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اصول فرمائے ہیں اس پہ یاد رکھیے، اصول بہت اہم ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ان کا اطلاق ہوتا ہے. وہ اصول سامنے آ رہے ہیں اور اس میں آپ بھی کہیں گے بے شک وہی اصول ہیں، وہ اصول ہوں گے. اب جیسے پہلا اصول میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ کے بتاؤں گا یا بغیر ترجمہ رکھ کے بتاؤں، بات ایک ہی ہے. دیکھیے ترجمہ کر کے بتاؤں گا تو بالکل آیتوں کی روشنی میں بتاؤں گا. فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرتیں کیں اور اپنے مال اور جان سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پروٹیکشن دیا، حمایت کی، وہ نصرو اور مدد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں بلکہ ولی ہیں. بعضهم اولیاء و بعض، ولی ہیں ایک دوسرے کے. اب آپ پوچھیں گے یہ ان دونوں گروہوں کا کہ وہ دونوں گروہ اس زمانے میں کون تھے؟ سمپل سے ایک مہاجر تھے، ایک انصار تھے. اب نہ تو انصار ہے نہ مہاجر ہے، تم اطلاق میں کہاں کروں گا؟ سمجھ میں آیا؟ نہ تو مہاجر کوئی ہے نہ، اب پاکستان میں بھی کوئی مہاجر نہیں، معاف کیجیے گا آپ بھی جانتے ہیں کوئی مہاجر واجر نہیں ہے، سب اپنے مطلب کے لیے گئے ہیں. اور وہ ہجرت کی وہ حدیث آپ کو معلوم ہے تو میں نے جو فرمائی تھی، بیوی بچوں کے لیے، مال دولت کے لیے ہجرت جو کرے گا ہجرت نہیں ہے. پہلی حدیث بخاری شریف کی آپ کو معلوم ہے، اللہ اور رسول کے لیے صرف ہجرت کرتا ہے وہ ہجرت کرتا ہے. شادی کرنے کے لیے، بیوی کے لیے، مال دولت حاصل کرنے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے جو ہجرت کرتا ہے وہ ہجرت نہیں ہے اس کی. یہی تو پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی. عرض کر رہا ہوں تو 2 گروہ ہوئے اس زمانے میں، 2 گروہ تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار. فرمایا مہاجر اور انصار اللہ کی وجہ سے آپس میں شیر و شکر ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پکار پر ہوئے ہیں، تو یہ ولی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. یہ ہے وہ ولایت جس ولایت کا درجہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. یہ وہ ولایت ہے جس ولایت کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، یعنی جو جگری دوست ہو گئے، جو ایک دوسرے کے خون سے زیادہ بھائی بن گئے. یہ مواخات تھا، آپ کو معلوم ہے ایسی مواخات تھی جس کی 4 بیویاں تھیں، بلکہ 2 ہی لگاؤ، 2 بیویاں تھیں. اس نے ایک بیوی کو کہا میں طلاق دیے دیتا ہوں اور تم اس کو طلاق کے بعد میں تم سے شادی کر لو. یہ ہوا تھا، ایسے مواخات کرتا تھا.
اس کے پاس زمین تھی، انہوں نے کہا آدھی زمین تمہاری، اور دے دی انہوں نے زمین۔ ایک باغ کہا میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہارا، اور ایسا دے دیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول نے قبول بھی کر لیا، بعد میں منع کر دیا۔ یہ ہے وہ بات ٹرانزٹری۔ بعد میں جب مہاجرین نے کہا کہ نہیں اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے یہی ہوا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو بس، اور کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ کرم ہے کہ میں محنت کروں گا، اور تم بہت بہت شکریہ تمہارا، نہ تمہاری بیوی چاہیے، نہ مجھے کچھ چاہیے، نہ طلاق کی ضرورت، کچھ نہیں، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ پھر جب ان کے پاس اتنا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں رکھو اپنا، تمہارا بھائی میرا نہیں تھا، یہ تمہارا ہی تھا، لیکن انہوں نے دے دیا، حقیقت میں دے دیا، بالکل دے دیا۔ یہ تھا مواخات، اسے اخوت کہتے ہیں۔ ویسے تو انما المؤمنون اخوۃ، آج بھی مومن سب بھائی ہیں، اخوہ ہیں، لیکن وہ اخوت، وہ مواخات کبھی نہیں دیکھی گئی دنیا میں، وہ ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ انصار و مہاجرین کی مواخات اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مثال پیش کی ہے، ان کو خاص طور سے سورہ حشر میں ذکر کیا۔ بہت بڑا مقام کا ذکر کیا قرآن نے، ایک جگہ نہیں، بہت بڑا مقام۔ انصار و مہاجرین کا مقام بہت بڑا، انصار کا مقام بہت بڑا۔ پچھلی بار ذکر کر رہے تھے ہمارے دلی صاحب کو یاد ہے کہ یہ جانوروں کو لے جائیں، مال و دولت کے لے جائیں، تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ۔ انصار سے یہی تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں قیامت تک کے تمہارے ساتھ رہوں گا، اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میں یہاں مکے میں نہیں رہوں گا، میں مدینے جاؤں گا، میرا رہنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ تھا انصار کے ساتھ حضور کا رشتہ پھر بن گیا تھا۔ حالانکہ آپ مہاجر تھے، ایسے ہو یعنی مہاجر تھے، آپ ہجرت کر کے آئے تھے، ویسے تو سربراہ تھے، دورائیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں 2 لوگ ہیں، 2 گروہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں ولی ایک دوسرے کے، ولی یہ ہیں، اصلی ولایت ان کے درمیان میں ہے، جگری دوستی، رفاقت، ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے جی جان دینے والے، جان چھڑکنے والے یہ ہیں۔ آپ سمجھایا کہ یہ ہے مدح ان کی، یہ ہے مدح ان کی۔ پھر فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ پھر کہا اب دوسرے لوگ بھی ہیں، اب ایک دوسرا گروہ آیا، ایک 2 گروہ یہ ہیں، ایک تیسرا گروہ آیا ہوا، ایک مہاجر ہیں، ایک انصار ہیں، ایک وہ ہیں جو ایمان تو لے آئے، والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ اس وقت تک یہ ولایت کے رشتے میں منسلک نہیں ہوں گے جب تک کہ ہجرت کر کے نہیں آ جائیں۔ بہت سمپل سی بات میں نے بتایا نا، آیتیں بہت سمپل ہیں لیکن بہت مشکل ہے، میں حرف کر رہا تھا تو بہت سمپل سی ہے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ انتَصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب سنیے، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں، دیکھیے اب یہ ہے وہ بات، یہاں سے ایکسیپشن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، دوسرے ملک میں پھنسا ہوا ہے، پھنس گیا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، چیخ رہا ہے، پرسیکیوشن ہو رہا ہے، اس کا مدد کا طالب ہے۔ اب دوسرے ملک میں اس قابل ہیں لوگ کہ اس کی مدد کر سکیں، پھر بھی نہیں کرتے اگر، تو مومن نہیں ہے وہ بھی۔ وَإِنِ انتَصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ اب یہاں ایک اور شرط آ گئی، اب اس میں شرط یہ آ گئی کہ اب ان 2 ملکوں کے درمیان میں کوئی میثاق تو نہیں ہے، عہد تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپس میں کوئی معاہدہ تو نہیں ہے۔ جب معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے میں بندہ ہوتا ہے، اور قرآن اور اسلام اس بات کی اس بات پر بڑی اہمیت اس کی دیتا ہے کہ مدد تو ضرور کرنی ہے، لیکن مدد کے ساتھ اصول ایک چیز ہے، اس اصول کی بنا پر حضرت ابو بسیر جو تھے، مسعود ثقفی کے صاحبزادے، کڑیوں میں آئے ہیں، چیخے، رونے لگے، کہنے لگے مجھے کرنا معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ واپس کرنا ہوگا، واپس کرو، واپس کر دیا حضور نے، کرا۔ اصول ہے،
اسلام اس بات کو سب سے زیادہ اس بات کو زور دیتا ہے کہ بے شک اس میں تو دو رائے نہیں ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے، لیکن قانون اور اصول ایک ہے، ایک میثاق ہو گیا ہے، میثاق۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا وہاں اس وقت یہ کہا بھی کہ ابھی تو میثاق میں دستخط بھی نہیں ہوئے، کہ نہیں بات تو ہو گئی۔ وہ بلا مسعود سقفی بولتا ہے کہ بات تو ہو گئی، جب بات ہو گئی تو معاہدہ ہو چکا۔ یہ ہے وہ بات، کتنی پیارا قرآن ہے ہمارا، غور کیجئے۔ اصول پر اتنا زور دیتا ہے، اصول پر اتنا زور دیتا ہے، اصول ہے تو اصول ہے، مدد تو کرنی ہے، اللہ کوئی راستہ کھولے گا، یہی کہا حضور نے اس وقت۔ بہت سنبھالا، بہت سب لوگ رو رہے تھے، بہت صحابہ کرام رو رہے تھے، بہت پریشان تھے، حضور نے سنبھالا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، کوئی راستہ نکالے گا، کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، آپ کو معلوم ہے۔ یہاں فرمایا یہی بات ہے کہ اگر ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہو گیا تو اب معاہدے کی پاسداری تمہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب بہت سمپل سی بات نظر آ رہی ہے۔ اب آگے آئیے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اب درمیان میں ایک جملہ معترضہ سا ہے، اس پر بھی غور کر لیجیے، بہت اہم بات ہے، یہ بھی اصول ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ منکر حق ہیں، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ سب آپس میں ایک ہیں۔ آج ہم کہہ رہے ہیں یہ یہودی ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ اہل ہنود ہے اور یہ پارسی ہے، نہیں یار، الکفر کفر ملت واحدہ، سب کفر جو ہے ملت واحدہ ہے، سب اسلام کے خلاف ہے، سب اسلام کے خلاف ہیں۔ یہ ہے اولیاء بعض کی بات، سب ایک ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ الگ الگ ہیں، لیکن سب ایک ہیں۔ کیوں؟ اسلام کے خلاف ہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اب اگر ایسے وقت میں الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، ایسے وقت میں اگر تم ایک مظلوم کی مدد میں آواز نہیں اٹھاؤ گے تو بہت بڑا فساد مچ جائے گا۔ کتنی پیاری بات کہی، غور کی جائے۔ آواز تو اٹھانا ہے، کم سے کم آواز تو اٹھا دو، لیکن آج دیکھتے ہیں آپ کہ آواز بھی نہیں اٹھتی عام طور سے۔ مرنے دو ان کو، کٹنے دو ان کو، ہے مسلمان بھائی لیکن ہم کیوں بولے؟ نہیں بھائی، کم سے کم کچھ تو بولو، بولنا تو چاہیے کچھ نہ کچھ بھائی۔ ہم مدد نہیں کر پائیں لیکن بول تو دیں کم سے کم بھائی، اتنا تو کریں، مگر فتنہ نہ ہو جائے۔ فتنہ مطلب جنگ نہ ہو جائے آپس میں۔ اچھا تم کیسے بولے انٹرنل میٹرز میں میرے؟ آپ کو معلوم یہ ہے فتنہ، فتنہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا انٹرنل میٹرز میں آپ بولے کیسے؟ ہاں اگر ایسا وقت آ جائے تو ہم خاموش رہیں گے، لیکن بھائی یہ تو کہیں گے ذرا خیال رکھو بھائی، ان چیزوں کا تو خیال رکھو، کچھ تو کہہ سکتے ہیں، پیارے انداز سے کہہ سکتے ہیں، اور کہیں اور پلیٹ فارم سے تو کہہ سکتے ہیں بھائی۔ پلیٹ فارم ایک تھوڑی ہے، یعنی کتنے پلیٹ فارم، UN بھی ہے آج، یعنی کتنے اور پلیٹ فارم بھی ہوں گے، انٹرنیشنل کوڈ بھی ہے، اور کیا کیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کل پرسوں ہی کی باتیں ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ میں دو ملکوں نے آپس میں اپنے مسئلے کو رکھا ہی ہے، اور جو بھی آیا فیصلہ آپ دونوں سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ اب سنیے، اب اس کے بعد بات بتائی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کبیر، ورزق کریم۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرتیں کیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ایک دوسرے کی حمایت کی، مدد کی، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، برحق، سچے طور پر، سچے بالکل مومنون حقا، اصلی ایک مومن یہی ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں اور بہترین رزق ہے، پیارا رزق ہے۔ اس میں ایک نیا ایک دوسرا گروہ آ گیا، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دیے، جد و جہد کی، اس میں حوصلہ ہے، انکریج کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو وہاں پھنسے ہوئے تھے یا ہیں ایمان تو لیا ہے لیکن اتنی ہمت نہیں کر پا رہے تھے جہاد وہی کہ ہجرت کر لیں، ان سے کہا جا رہا ہے تم آؤ یہاں آ کر کے اسلام کو تقویت، اسلامی حکومت کو تقویت دو، سب مل کر کے ایک منظم کوشش کرو، جد و جہاد کرو سب لوگ مل کر کے، اس لیے یہاں آؤ۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور والذین آووا ونصروا اولئک هم، اور اس کے ساتھ میں مہاجرین کے ساتھ میں پھر یہاں انصار کا بھی ذکر کر دیا، آووا ونصروا سے کہہ کر کے،
یہی لوگ اصلی مومن ہیں۔ کتنا بڑا پروانہ دیا اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا پروانہ دے دیا مہاجرین کو اور انصار کو، یہی مومن ہے اصلی۔ حقیقت یہ ہے قیامت تک کے لیے ان کا جو بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وہ اعزاز کسی کو مل نہیں سکتا۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ لہم مغفرۃ ورزق کریم، جنتوں کے پروانے دے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر سنیے ایک چوتھا گروہ بنا، چوتھا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو سابقون الاولون تھے، شروع میں ہی ہجرت کر کے آ گئے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ بعد میں ہجرت کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ کہا کہ الذین آمنوا من بعد وہاجروا، ایمان بعد میں لائے اور بعد میں ہجرت کی جنہوں نے، وجاہدوا معکم، انہوں نے بعد میں پھر تمہارے ساتھ میں جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، تو تمہارے ساتھ تو تم جیسے ہی ہیں پھر وہ۔ اب ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہا، بعد میں حالانکہ آئے تھے، نہیں، اب سب برابر ہو گئے۔ دیکھیے یہ ہے فاولئک منکم، تم میں سے ہی ہیں وہ، کیونکہ وجاہدوا معکم ہو گئے، وہ جہاد میں ساتھ ساتھ ہو گئے، بعد میں آئے، بعد میں ہجرتیں کی، بعد میں ایمان لائے، بعد میں ہجرتیں کی، لیکن جب آ گئے تو آ گئے، اور اب انہوں نے اس تنظیم کے ساتھ جڑ کر کے کام کرنا شروع کر دیا، برابر ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہ تمہیں چھوٹا ملے گا، تمہیں کم حصہ ملے گا، اس کو زیادہ ملے گا، نہ، یہ بھی اصول کی بات ہے نہیں اصول کی بات۔ آپ سوچیں انصاف یہی تو کہتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ انصاف یہی تو کہتا ہے۔ ہاں رشتوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہے تو اس کو میں کچھ اور دے دیتا ہوں، اور میرا چھوٹا بیٹا ہے تو لاڈ میں کچھ اور دے دیتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ انصاف ہوتا ہے، ابھی اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا چھوٹا بڑا پہلے بعد، کچھ نہیں، بالکل برابر حصہ۔ پھر فرمایا کہ نہیں یہ تو باتیں ہیں ہی، یعنی اس میں تو مہاجر اور انصار کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرما دیے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ کیا ہے؟ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ لیکن خونی رشتے اپنی جگہ پر ہیں، خونی رشتے سب سے اوپر ہیں، سپریم ہیں، لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے، خونی رشتے اس وقت تک خونی ہیں رشتے ہمارے، اس کا پاس و لحاظ ہوگا جب تک وہ مومن ہے۔ اگر ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے تو خونی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی وراثت اسلام کی روح سے نہیں ہوتی۔ یعنی مان لیجئے کسی کا کوئی بیٹا وہ مرتد ہو جائے، کسی کا بیٹا مرتد ہو جائے، اب وراثت اس میں نہیں جائے گی، یہ کہہ رہا ہوں، یہ اسلام کا اصول ہے۔ لیکن جب تک مومن ہے سب، تو چاہے وہ ہجرت کرے یا نہ کرے، اب میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہجرت کرے یا نہ کرے، اولو الارحام ہے تو اس کو وراثت کا حق ملے گا، وہ اس کا مالک ہے، بیٹا ہے تو بیٹا ہے، مسلمان ہے، ابھی ہجرت نہیں کر پائی، اس نے ہجرت نہیں کیا، دیکھیے دونوں فرق کیجیے گا، ہجرت تو نہیں کی ہے لیکن خونی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، جو بھی رشتے ہوتے ہیں، سسرالی رشتے اور خونی نسبی رشتے، نسب و سہار کے رشتے، ان دونوں رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون وراثت سورہ نساء میں ذکر فرما دیا وہ لاگو ہو جائے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول نے مواخات میں وہی اصول کالعدم قرار دیا تھا، لیکن وہ وقتی تھا، ٹرانزینٹ تھا، یہ عرض کرنا تھی جو مجھے بتانا تھی۔ یعنی یہ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے ہی مواخات ہوئی ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، سب سے پہلی جنگ ہی غزوہ بدر ہے، سب سے پہلی جنگ ہی، ابھی لوگ آ ہی رہے ہیں، ابھی آنے کا تانتا بندھا ہوا ہے، ابھی رکا نہیں ہے، ابھی ہجرت کر کے لوگ آ ہی رہے ہیں، ابھی دوسرا ہی سال ہے، آپ کو تو معلوم ہے۔ تو اس وقت وہ جو مواخات کا رشتہ تھا، بھائی کو بھائی بنا دیا تھا حضور نبی اکرم نے، ہے نہیں، تو اس میں بلڈ ریلیشن کی طرح ان کا رشتہ تھا۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں اللہ کے رسول کے ذریعے سے ایک زمانے میں ٹرانزینٹ اسٹیج کے لیے، چند دنوں کے لیے ایک ایسا قانون بھی نافذ ہوا ہے جو بلڈ ریلیشن سے ہٹ کر کے ہوا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ قانون وراثت اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، سورہ نساء بعد میں نازل ہوئی۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ابھی سورہ نساء تو نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کا رسول ایک فیصلہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی خفی کی شکل میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وحی جلی کی شکل میں نہیں دے رہا ہے، وحی خفی کی شکل میں دے رہا ہے، اور کئی کچھ اور اس انداز میں بھی دے رہا ہے، قرآن کی ان شکلوں میں دے رہا ہے کہ یہ بھی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ واضح کہہ دیتا ہے
سورہ نساء میں پڑھیا کہ نہیں اب ہمارا یہ حکم ہے، اب یہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو اسے کہتے ہیں ٹرانزینٹ قانون جو تھے. یہ ٹرانزینٹ قانون کا فرمایا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. فی کتاب اللہ جو ہے بہت اہم ہے یہاں پر. اللہ کی کتاب میں اب جو قانون بتا دیا گیا وہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کب ہے وہ؟ جبکہ اللہ کی طرف سے احکام نازل ہو گئے جلی شکل میں، بالکل واضح شکل میں، خفی شکل میں نہیں. تو فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف، ہر چیز کو جانتا. کیا جانتا ہے؟ اس کو بھی جانتا ہے کہ آج اس کو کس طریقے سے کسی معاملے کو سلجھانا ہے، اس کے لیے کیا اصول دینے ہیں، اپنے حبیب کو اپنے رسول کو کیا بتانا ہے، کس طریقے سے وقتی طور پر اس مسئلے کو سلجھانا ہے، کس طریقے سے ان کے لیے ایک وقتی طور پر ایک فیصلہ کرنا ہے، اور پھر بعد میں کیسے ان کے لیے دوسرے قانون جو قیامت تک کے لیے یونیورسل قانون ہوں گے وہ کرنا ہے. تو یونیورسل قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ذکر فرما دیے. مفسرین نے ہمیں خوب بتا دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں ہے، یہ آیت اس سے ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ سب باتیں واضح ہو گئیں. تو میں اب عرض کروں گا کہ جو انہوں نے باتیں کہی تھیں، انہوں نے کچھ باتیں اتنی لمبی چوڑی تفسیر کو چھوڑتے ہوئے کچھ باتیں بتا دیں، تو ایسا لگا کہ تفسیر میں بڑا اختلاف ہے. اختلاف کوئی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر کچھ باتیں تھیں جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہاں پر ہو رہا تھا، اس کے سلسلے میں بات کہی تھیں. بعد میں اللہ کے رسول نے اس کو منسوخ کر دیا، اللہ کے حکم سے کیا. بعد میں وہ قانون بدل گئے، اللہ کے حکم سے بدلے، باقاعدہ بدلے، خوب بدلے، سب جانتے ہیں. کیونکہ حالات بدلے، جب حالات بدلے تو قانون بدلے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قانون دے دیا جو یونیورسل تھا، تمام دنیا میں ہر زمانے کے لیے نافذ ہو سکتا تھا. وہ میرے سامنے، آپ کے سامنے، سب کے سامنے ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اس کے پڑھنے میں اور سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دے. اس بات کو ہم بہت سوچیں اور سمجھیں کہ قرآن پاک کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کا ایک ظاہری جو واضح حکم ہے وہ بالکل اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس حالات میں، کن زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اس کا پورا سیاق و سباق معلوم ہونا چاہیے، اس کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں اس کو کیا قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو نافذ کیا تھا، یا قرآن پاک نے خود اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ ٹرانزیٹری ہیں اور وقتی ہیں، اور بعد میں ایک دوسرے قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہیں. اشارے ہوتے ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے.